ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، جیسا میں نے کہا جو جیسا عمل کریں گا اس کا بدلہ ملے گا. اگر عورتیں گناہ کریں گی تو گناہ گار ہاں، لیکن رسول اللہ نے ضرور کہا ہے زیادہ جائیں گی. لیکن ایک صحابی نے وجہ پوچھ لی، ایک صحابیہ نے وجہ پوچھ لی، اللہ کے رسول ہم کو کیوں آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا؟ تو آپ نے کہا تم جو ہے لان تان بہت کرتی ہو. لان تان نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے حل آ رہا ہے حدیث میں، یہ مت کیجیے. لان تان بہت کرتی ہو اور احسان کرنے والوں کا احسان ایک جھٹکے میں اتار دیتی ہو. جیسا مثال کرو، باپ زندگی بھر بچی کے لیے سب کچھ کرتا رہا، ایک کام نہیں کر سکا. ابا نے کیا کیا آج تک اپنے لیے؟ ایک جوڑا بولے تھے عید پر، وہ بھی نہیں لائے. حالانکہ بیچارہ باپ پیدائش سے لے کر آج تک پسینہ بہا رہا ہے اپنا، صرف محنت کر رہا ہے کہ بچیاں میرے اچھے رہیں. تو فوراً احسان اتار دیتی ہے. شوہر نے سب کچھ کیا، ایک رنگ لانا بھول گیا، 10 تولے کا ہار لایا برابر، ایک رنگ نہیں لایا. کیا کیے تم نے آج تک میرے لیے؟ ایک رنگ نہیں لا سکے تم آج تک. ارے وہ 10 تولے کا وہ ہار تو کوئی بھی لاتا تھا، رنگ کا کیا؟ لان تان، احسان اتارنا. بھائی نے بہن کے لیے سب کچھ کیا، ایک کام نہیں کر پایا، آج تک بھیا نے میرے لیے کیا ہی کیا، اتار دیا احسان ایک جھٹکے میں. تو احسان کرنے والوں کے احسان تم اتار دیتی ہو اور لان تان کثرت سے کرتی ہو. دو عمل سے بچنا ہے، لان تان نہیں کرنا ہے کسی بھی خواہ، ورنہ لان تان کا معاملہ کچھ ہوا نہیں ہوا، غارت ہو مردہ ہو، یہ کھپے وہ کھپے، یہ اور اس کا کیا رہتا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہوتا ہے وہ شاید کچھ اس میں پڑھ کر پھکا ہے کیا رہتا، اس میں لان تان کرتے ہیں. فلاں کچھ ہوا کہ ان کے بچے غرق ہو جائے، آگ لگ جائے، صدقہ فتنہ، ایسا ہوتا ہے. بدوائیں دیتی ہیں، لان تان بدوائیں دینا. اور دوسرا جو کام کرتی ہو وہ یہ ہے کہ احسان کریں. احسان ایسا نہیں ہے. عورتیں بھی جنت میں جائیں گی یقیناً. جنتی عورتوں کی صفت رسول اللہ نے حدیث میں بتائی ہے، یقیناً جائیں گی. لیکن وہی ہے کہ تعداد کہتے ہوئے رسول اللہ نے زیادہ دیکھا ہے، زیادہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی، بلکہ اچھے اعمال جو بھی کریں گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یقیناً جنت میں جائیں گے. اور برے اعمال جو بھی کریں گے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جہنم میں اس کو وہی سزا ملیں گی. جی بہت آسان ہے، صرف 4 کام کرنا ہے. دیکھیے کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ ابن حبان کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا کہا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، مطلب فرض، رمضان کے فرض 1 مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ٹھیک، مطلب شوہر کے علاوہ کسی سے وہ عمل نہ کرے، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، تو ایسی عورت کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے جانا ہے وہاں سے گزر جاؤ. جنت میں جانا کتنا آسان ہے عورت کے لیے. نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی الحمدللہ اکثر عورتیں کرتی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. الحمدللہ اب بس ایک کام ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہر معروف میں، بس. تو ایسی عورت سے روز قیامت کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جہاں سے تجھے جانا ہے گزر جا. جبکہ ہم جانتے ہیں 8 دروازوں میں سے مخصوص لوگ جانے والے ہیں. نمازی ہے، روزدار ہے، زکاتی ہے، اذان کا جواب دینے والے، اور بہت ساری چیزیں. اندازہ لگائیے کتنا آسان ہے ایک عورت کے لیے جنت جانا. شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، روزے الحمدللہ سب رکھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے، بس شوہر کی اطاعت کرے چلے جائے جنت. کتنا آسان طریقہ بتا. اور مثالی عورت کی خوبی ہے، یاد رکھیں کہ وہ یہ سب کرتی ہے. اسی طرح مثالی بیوی مطلب وہ نمازی ہوتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت گزارتی، شرمگاہ کی حفاظت. 4 پوائنٹس پھر آگے اسی صفت میں. آگے آئیے